الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ نماز کا ان کو پیغام دیا اپنے یاد اور ذکر کے لیے، اور ہمارے لیے بھی یہ قرآن بہت بڑی نصیحت اور عبرت بن کر آیا ہے کہ ہم کو بھی پیغام ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت تو بالکل قریب ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ میں ہر جان کو اس کے عمل کا، اس کی کوشش کا پورا پورا بدلہ دے دوں۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، اور آپ کو کوئی ایسا شخص روک نہ دے کہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کہیں وہ آپ کو اس سے روک نہ دے، تیاری نہ کرنے دے، اچھے عمل ہی نہ کرنے دے۔ واتبع ہواہ فتردی، اور وہ آدمی ہلاکت میں ہے، تباہی میں ہے کہ جو آدمی قیامت اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں، نہ کچھ عمل کرتا ہے، تو لہٰذا کہیں کسی کی بات میں نہ آ جائے، ایسے کہ جو مانتا ہی نہیں ہے بالکل قیامت پر، اس کا یقین ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے یہ دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال ہی عصای، اللہ یہ تو وہ میرا عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے عصے کی 3 خوبیاں بیان کی۔ اتوکا علیہا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے۔ پہلا تو یہ ہے، جب میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہوں تو کبھی کبھی میں اس کو یہاں پہ رکھ کے تکیہ بنا لیتا ہوں، کبھی کبھی ٹیک لگاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اللہ میری بکریاں بھی ہیں، میں بکریاں چراتا بھی ہوں۔ اللہ کے موسیٰ کلیم اللہ، اور یہ بھی یاد رکھے کہ انبیاء کافی سارے بکریوں کے چرواہے بھی تھے۔ کس لیے؟ اللہ نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور کس لیے یہ مشغلہ انبیاء کا؟ اس لیے کہ بکری کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو بکری کو سنبھال گیا وہ قوم کو بھی سنبھال گیا، کیونکہ ایک بکری ادھر جاتی ہے، دوسری ادھر جاتی ہے۔ لہذا بکریوں کو کنٹرول کرنا یہ انبیاء کی ڈیوٹی کیوں ہے؟ تاکہ ان کو سنبھالیں تو قوم کو بھی کنٹرول کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اللہ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے فائدے ہیں۔ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ دوں درختوں سے، اور بھی فائدے کافی سارے ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس کو ذرا گراؤ تو صحیح، پھینکو تو صحیح۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جب وہی لاٹھی، ہاتھ کا سوٹا، اس کو پھینکا اس لاٹھی کو، تو وہ حرکت کرتی ہوئی، یعنی کیا بن گیا؟ سانپ، وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ خُذْهَا، اب اسی کو پکڑو، وَلَا تَخَفْ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، سیرت لفظ کس کو کہتے ہیں؟ عموماً پروگرام ہوتے ہیں سیرت النبی، اور آپ پہنچتے ہیں، پتہ نہیں جلسے سنتے ہوئے 20 30 40 سال ہو گئے، لیکن لفظ سیرت کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا بھی معنی نہیں آیا تو پھر جلسوں کا کیا فائدہ؟ لکھا ہے سیرت النبی، سیرت پروگرام، سیرت خاتم النبیین۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے حالت، سیرت کا لفظ معنی کیا ہے؟ حالت، کچھ نہ کچھ تو یاد رکھو نا۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے حالت۔ اے موسیٰ سوٹے کو پکڑو، ہم اسی پہلی حالت میں اس کو واپس کر دیں، یعنی اب تو سانپ ہے، جب آپ کے ہاتھ میں دوبارہ آئے گا تو وہی عصا بن جائے گا۔ یہ تھا معجزہ۔ تو معجزے میں ہاتھ تو نبی کا ہوتا ہے، قدرت عرش والے رب کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَخَفْ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں ہی لوٹا دیں گے۔ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اس طرح کرو، دوسرا معجزہ، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ایسے ڈالو اور اس کو پھر ایسے سامنے کرو، تو ایسے چمکتا ہوگا جیسے روشن ٹیوب لائٹ چمک رہی۔
تو یہ معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، بغیر کسی اس کمزوری اور نکاہت کے اور بغیر کسی بیماری کے۔ یعنی یہ نہ لوگ سمجھے شاید لوگوں کو کوئی برس کی نشانی بیماری ہوتی یا کوئی اور، اس بیماری کے علاوہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کی وجہ سے یہ آپ کا ہاتھ روشن، ایسے روشن ہے جیسے چاند چمک رہا ہے، اللہ اس کو ایسا روشن کر دے گا۔ یہ دو معجزے۔ تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری لنریک من آیاتنا الکبری، اور تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب کیا کرو؟ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بہت بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ ہوتا ہے فرعون انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں، میں بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جب پیدا ہوئے تو ان کے گھر ہی پہنچا دیا، کیونکہ اس وقت جو بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوتا وہ اس طرح کرتا، اس کو پکڑواتا اور پکڑوانے کے بعد اس کو قتل کروا دیتا، تاکہ میرے مد مقابل کل کو کوئی آ نہ سکے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو رب کس نے کہنا ہے کہ جس ڈر کی وجہ سے تو بچوں کو قتل کرواتا ہے، میں اپنے موسیٰ کو تمہارے گھر پہنچاؤں گا، پھر تم اس کو سنبھالو گے، حفاظت کرو گے، اس کے نخرے اٹھاؤ گے، اس کی ماں کو تنخواہ دو گے، اور میں اسی کے گھر اس کو جوان کروں گا اور پھر تمہارے مقابلے میں بھی لاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر، کتنا مشکل وقت ہے کہ وقت کا بادشاہ فرعون ہے، کوئی عام آدمی بھی نہیں، کوئی چھوٹا موٹا چودھری نہیں، نہ کوئی کونسلر ہے، بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے مصر کا۔ بادشاہ تو بادشاہ رہ گیا، کہنے لگا میں خدا بھی تمہارا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں وہاں سے ہی پیدا کر کے اور ان کے گھر پرورش دلا کر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ فرمایا وہ بہت سرکش اور جابر بن چکا ہے، اب اس کے سامنے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بچپن تھی تو میں چھوٹا بچہ تھا، تو اس نے ایک لال رکھا یا کھجور، دوسری سائڈ پر کوئلے کا انگارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت، انہوں نے کوئلہ اٹھایا تو منہ پر رکھ دیا۔ اس وقت سے زبان میں اڑ تھی، لکنت تھی، صحیح واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں ہوتی تھی، لکنت سی زبان میں اڑ تھا۔ تو فوراً ہی خیال آیا جب میں نبوت کا کام کروں گا تو فرعون تو وہ عذر کرے گا کہ تو اللہ کا نبی ہے، زبان تو صاف نہیں۔ تو کہنے لگے رب اشرح لی صدری، یہ ہے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اللہ کام تو بڑا مشکل ہے لیکن اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اے میرے اللہ جو لکنت ہے، اڑ ہے، گرا ہے میری زبان کی، وہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکے۔ یہ دعا کی۔ اور دوسرا، یا اللہ وجعل لی وزیرا من اہلی، تو میرے اہل و عیال سے میرا وزیر بھی بنا دے۔ پورا کام تو میں نے مشکل ہے، زبان میں بھی اڑ اور لکنت ہے، وزن بھی بہت زیادہ ہے نبوت کا، تو میرے اہل و عیال میں سے کوئی میرا وزیر بنا دے جو میرا وزن میرے ساتھ سنبھالے اور میری بات کی تصدیق بھی کرے۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل و عیال میں سے۔ اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون، اللہ میرے اہل سے میرا ہارون بھائی ہے، تو ایسے کر ہارون اخی اشدد بہ ازری، میرے بھائی کو میرے ساتھ، وہ میرے وزن کے لیے، تاکہ ایک تے دو 11، میرا وزن وہ بھی ہلکا ہوگا۔ تصدیق فصیح اللسان ہے، بڑی بات کھل کر کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی میرے ساتھ میرا وزیر بنا دے۔ واشرکہ فی امری، تو میرے کام میں اس کو میرا شریک بھی بنا دے۔ آج اندر بھرا نوں میں اپنا شریک ساڑی تے بستی ہوئے گی، خود حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا شریک بنا دے، میرے ساتھ کھڑا کر دے تاکہ میرا وزن۔ ادوں پتہ لگتا ہے، ادوں جدوں بھرا نہ ہون، پہلے تے بڑیاں دشمنیاں تو کرنا ہے، لیکن جس وقت دنیا تو بھرا ٹر جائے پھر اکھاں کھلدیاں نے بھرا کنوں آندا، پھر بھرا دی ویلیو ہوندی ہے۔ قدم قدم تے زندگی دے اندر
ਭਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਲੋਂਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੌਲਤਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ नहीं। हज़रत मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी दुश्मनी कर रहे हैं, कितनी दुश्मनी, जंगल में कोई तमाचे मार रहा है, कोई धक्के दे रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कदी उस गले ना चिमटते ने, कदी उस भाई ना चिमटते ने। ओ मेरे भाई, मैं तेरे बारे बिल्कुल अदावत यार नहीं रखता, मेरे दिल तेरी दुश्मनी है ही कोई नहीं मेरे भाई, ते तू मेरे क्यों मार रहे? कोई उधरों धक्का, कोई उस साइड तो धक्का मारता है, कोई फड़ के खूह दे विच लटकांदा है। यानी लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर भी भाइयों के बारे में कहते हैं, जब अगर मेरे बाप याकूब से मुलाकात हो भी गई तो मैं सारी तुम्हारी अदावत का और तुम्हारी दुश्मनी का बाप को बताऊंगा भी नहीं, जिक्र भी नहीं करूं। ऐनू आदरे भरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह मेरा वज़न कम करने के लिए मेरे भाई को मेरे साथ मेरा वज़ीर बना दे। वाशरिको फ़ी अमरी कई नुसब्बिहा कसीरा वनज़कुरुका कसीरा, ताकि हम अल्लाह की तस्बीहात को बहुत ज़्यादा कसरत से बयान करें उसको, और उसका जिक्र भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाना।